السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما معناه من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبعد ما بين الخافقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، رمضان المبارک کے 2 عشرے ہو گئے، بس تیسرا شروع ہی ہونے والا ہے. 20 کا دن جب ختم ہوتا ہے، 21ویں شب سے تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب رمضان کے 20 تاریخ ہوگی تو مغرب جو آئے گی تو وہ 21ویں کی ہوگی، کیونکہ دن جو ہوتا ہے وہ قمری مہینوں میں مغرب سے شروع ہوتا ہے. 12 بجے رات سے نہیں شروع ہوتا، مغرب سے شروع ہو جاتا ہے دوسرا دن. تو اس وجہ سے جیسے 21ویں تاریخ شروع ہوتی ہے تو اخیر کا عشرہ وہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے. اور اخیر کا جو عشرہ ہے یہ خاص ہے عتق من النار کے ساتھ، جہنم سے لوگوں کو آزاد کرنے کے ساتھ، کہ اس میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے. جہنم سے آزادی کے جس اسباب جس کے پاس جتنے زیادہ ہوں گے اس کو اتنی زیادہ آزادی ملے گی، اس کو اتنی جلدی آزادی ملے گی. اور جہنم سے آزادی ملنا اصل آزادی ہے. جس کو ایک مرتبہ جہنم سے آزادی کا اعلان ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہوگا اور حقیقی آزاد ہو جائے گا. جب تک تو سارے بندھے ہوئے ہیں. جہنم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو آگ سے بچا دیا گیا، چھوڑ دیا گیا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں. بیت اللہ کے طواف میں آپ نے سنا ہوگا، اب خود بھی طواف میں یہی کہتے رہے ہوں گے: اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا من النار. یا اللہ ہماری گردن کو آزاد کر دیجئے اور ہمارے ماں اور باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے. یہی دعا کرتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے. ہر انسان کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے عمل کی وجہ سے رہن ہے اللہ کے پاس. تو جیسے کسی نے اپنا زیور رکھایا قرض لینے کے لیے، مکان رکھایا، پراپرٹی رکھا دی، کوئی پیسے ویسے نکالے، تو اب وہ اس کی وہ پراپرٹی رہن ہے، بندی ہوئی ہے. وہ بھائی چھڑا لو اس کو ورنہ تو یہ ڈوب جائے گی. تو ہر نفس رہن ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان رہن ہے اللہ کے پاس، اس کو چھڑاؤ. اور اپنے عملوں کی وجہ سے رہن ہے، جیسے عمل ہوں گے اس کے اعتبار سے پھر اس کو چھوڑا جائے گا. تو یہ جو عشرہ آ رہا ہے میرے دوستو، آخر عشرہ، یہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ گویا ایک تھیم وار چلتا ہے سلسلہ. رحمت کی ایک تھیم ایک عشرے کی، مغفرت کی ایک تھیم ایک عشرے کی، پروگرام دیے جاتے ہیں نا کہ بھئی یہ عشرہ اس کا ہے، یہ مہینہ اس کا ہے. تو ایسے یہ عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو. یہ جو 10 دن رمضان کے باقی رہ گئے یہ اس میں اور بھی زیادہ اسپیشل ہیں. رمضان پورے اوقات میں اسپیشل، اور رمضان کا اخیر عشرہ یہ بہت ہی زیادہ اسپیشل ہے. اس کا دن بھی اور اس کی راتیں بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعتکاف فرمایا پہلے عشرے کا، رمضان کے پہلے عشرے کا شروع سے. پھر اس کے بعد میں آپ نے دوسرے عشرے کا فرمایا. 20 دن ہو گئے. جب 20 دن ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف کیا تھا شب قدر کو تلاش کرنے میں. مجھے وہ پہلی شب میں نہیں ملی، دوسری شب میں نہیں ملی، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آخر عشرے میں ہے. پہلے عشرے میں نہیں ملی اور دوسرے عشرے میں نہیں ملی،
مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اخیر عشرے میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے ان کو چاہیے کہ وہ اخیر عشرے میں بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں۔ چنانچہ پھر اخیر عشرے کا آپ نے اعتکاف کیا، پورا مہینہ آپ اعتکافی میں رہے، اور پھر آپ نے یہ بھی اس حدیث شریف میں یہ فرمایا تھا کہ مجھے جو شب قدر بتائی گئی ہے تو اس کی علامت یہ دی گئی ہے کہ میں اس دن صبح میں مٹی اور پانی میں یعنی کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، کیونکہ کھجور کے چھپروں کی بنی ہوئی چھت تھی مسجد کی، کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں اس سے چھت بنی ہوئی تھی مسجد نبوی کی۔ جب بارش وغیرہ ہوتی تھی تو اس میں سے پانی پورا ٹپک جاتا تھا، یعنی بہت ٹپکتا تھا، پوری زمین گیلی ہو جاتی تھی، اور نیچے جانمازوں کا رواج تھا نہیں، بلکہ اس پہ فرش بھی نہیں تھا، بلکہ مٹی کا فرش تھا صرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں شب کی صبح میں 21ویں کی رات میں بارش ہوئی، اور اس کی صبح میں جو آپ نے سجدہ فرمایا تو آپ کی پیشانی مبارک کو گیلی مٹی لگ گئی تھی، کیونکہ آپ ویسے سب ویسے پڑھتے تھے تو آپ نے بھی ویسے پڑھی، کوئی جانمازوں وغیرہ کا رواج بھی نہیں تھا، بلکہ وہ اتنا پسند بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ جب جانمازیں شروع ہوئی تو بہت سے مسائل فتوے آئے علماء کے پاس کہ نماز ہوتی بھی ہے اس پہ کہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اصل سجدے کی حقیقت ہے زمین پر اپنی ناک کو رگڑنا، زمین پر پیشانی کو ٹکانا۔ ایک صحابی ہیں افلاح نام کے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز میں جب سجدے کی جگہ ہوتی تھی تو وہاں سے مٹی کو صاف کر دیتے تھے، پھر اٹھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ ترب وجہک یا افلاح، ترب، وہ افلاح مٹی لگنے دے پیشانی کو، ہٹا رہا کیوں؟ اس کو تو خاک آلود ہونے دو، اللہ کے لیے ذلیل کرنا ہی تو اصل عبادت ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، عاجز بتانا، اسی لیے تو زمین پہ سر رکھتے ہیں، تو اس میں آپ مٹی لگ رہی ہے پیشانی کو اور ناک کو، تو آپ اس کو ہٹا رہے ہو۔ آپ نے منع فرمایا حضرت افلاح کو، نہیں لگنے دو۔ اب جتنے زیادہ آرام دہ کارپیٹ آ گئے، جتنے زیادہ آرام دہ مسلح آ گئے، جتنے زیادہ آرام دہ اس میں نماز کی وہ بھی چلی گئی۔ اب ہر آدمی نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے صفائی ستھرائی اور جناوالا یہ سب چیزوں کو زیادہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ تو دیکھنے کا نہیں ہے اس چیز کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں شب قدر کی دوسری صبح میں اس حالت میں سجدہ کرتا ہوا دکھایا گیا ہوں، صحابہ تھے ہی، واچ کر رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، تو جس رات یہ قصہ ہوا اس رات 21 کو ہوا ہوں، تو معلوم ہوا کہ اس موقع پر 21ویں رمضان کو شب قدر ہوئی تھی۔ اس رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جس رمضان میں پیش آیا، اسی وجہ سے تاخراتوں میں وہ ہوتی ہے، کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، کبھی 29 میں، اور پھر یہ 21 اور 23 اور 25 اور 27 مہینے 30 تاریخ کے اعتبار سے اور 29 تاریخ کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، چونکہ ہمیں تو ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے، اللہ پاک کو پہلے سے ہے پتا ہو۔ تو اگر مہینہ 29 کا ہو گیا تو جو 21 ہے وہ 21 نہیں رہے گی، دوسرے دن 21 رہے گی، یعنی 22 جو ہے نا وہ 21 ہو جائے گی، 24 جو ہے نا وہ 23 ہو جائے گی، 25 26 جو ہے وہ 25 ہو جائے گی۔ تو اب یہ نہیں معلوم ہم کو کہ 29 کا مہینہ ہے کہ جو ہے نا جو اصل جفت راتیں ہیں وہ طاق بننے والی ہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ 30 کا مہینہ ہے کہ جو طاق راتیں ہیں وہ جفت بننے والی۔ اس وجہ سے آخر عشرہ پورا کا پورا قدر کرنے کا ہے، کم از کم آخر عشرہ جو ہے وہ اہتمام سے ہمارا ہو جائے۔ اور مقصود کیا ہے میرے دوستو؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دل، دماغ، چاہت، جذبات، اپنا جسم، فزیکل باڈی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روح، اپنے اوقات پورے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں یکسوئی کے ساتھ، جیسے کہ کل سورہ مزمل کے ترجمے میں آیا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے چاہتے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور یکسو ہو جاؤ اس کی طرف، خاص الخاص یکسو ہونا۔ تبتل کے معنی خود ایک طرف ہونے کے ہیں، اور تبتیلا اس کا مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے، یعنی ایک دم بہت ہی یکسوئی ہو، بہت ہی یکسوئی۔ تبتل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی طرف دماغ نہ ہو، ایک ہی دماغ پر ایک چیز سوار ہو، وہ کیفیت رہے آخر عشرے میں۔ اللہ پاک ایمان والوں سے یہ چاہ رہے ہیں۔
وذکر اسم ربک، اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو، وتوکل الیہ تبتیلا، اور اس کی طرف پوری طرح یکسو ہو جاؤ۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا وکیل بنا لو۔ کسی بھی مقدمے میں، کسی بھی کیس میں ایک اچھا مضبوط وکیل پکڑ لیتے ہیں تو کتنی ڈھارس ہو جاتی ہے، ارے صاحب بہت ہائی لیول کے وکیل کو میں نے ہائر کیا ہوا ہے اور اس کی تو فیس ہی اتنی ہے۔ اگر کوئی لمحہ فیس لگا دیتا آپ اپنی وکالت کی کہ میں وکیل بن جاؤں گا لیکن میری فیس اتنی ہے، تو کتنی لگاتے اللہ تعالیٰ فیس؟ اللہ کی کون فیس ادا کر سکتا تھا؟ اس کو وکیل، اللہ فرما رہا ہے فاتخذہ وکیلا، اس کو وکیل بنا لو اپنا، دنیا کے کاموں میں بھی، دین کے کاموں میں بھی، ظاہر کے کاموں میں بھی، باطن کے کاموں میں بھی، اس کو اپنا وکیل بنا لو۔ اور اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اعتکاف رکھا ہے، تو اسی وجہ سے عشر اخیر کا اعتکاف جو ہے وہ مسنون ہے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب، ایک مسنون اور ایک مستحب۔ اعتکاف واجب اس کو کہتے ہیں کہ اعتکاف چونکہ ایسی عبادت ہے جس کو عبادت مقصودہ کہتے ہیں، تو اس کی نظر بھی مانی جا سکتی ہے۔ اگر میرا کام بن گیا تو میں اعتکاف کروں گا، 1 دن کا، 3 دن کا، 10 دن کا، 20 دن کا، مہینے بھر کا، 2 مہینے کا، مکے میں جا کے اعتکاف کروں گا، مدینے میں جا کے اعتکاف کروں گا، فلاں جگہ جا کے اعتکاف کروں گا، اور اگر وہ کام بن گیا تو یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ جیسے اور دوسرے کاموں میں آدمی نظر مانتا ہے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اس میں اعتکاف جو ہے بہت زبردست چیز ہے نظر کے واسطے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خالص متوجہ ہو جانے کا نام ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے کسی کے دروازے پہ جا کے پڑ جانا، کسی کریم کے در پہ جا کے پڑ جانا کہ جب تک میرا کام بنے گا نہیں ہٹوں گا نہیں۔ پتھر سے پتھر دل پسیج جاتا ہے، جب کسی کے دروازے پہ جا کے پڑ جائے تو پتھر دل بھی جو ہے نا پگھل جاتا ہے، چھوڑو یار بیچارہ تو اتنا تو وہ مجھ پہ ڈیپینڈ ہو گیا اور اس نے اتنا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، ٹھیک ہے بھائی جا تیرا کام ہو جائے گا۔ فرمایا کہ پتھر دل پسیج جاتا ہے تو وہ تو کریم ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، اس نے ساری دنیا کو، وہ مافیاؤں کو، دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب کے دلوں میں جو محبت دی ہے، وہ اس پوروں کی محبت، پورے انسانوں کی، پورے جنات کی، پورے ملائک کی اور پورے مخلوقات کی، بر و بحر کے، اور پوری ماؤں کی، پورے باپوں کی جتنی محبت ہے، وہ اس کی محبت ہی کہ وہ 100 حصوں میں سے ایک حصے کو توڑ کے سب کو دی گئی ہے، ایک حصے میں سب ہیں، اس کی محبت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے میں سب کو یہ دیا گیا ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ اس کی محبت کا کیا حال ہوگا، تو وہ کریم جو ہے کتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہوگا۔ اس لیے کیا ہے، اللہ پاک کے دربار میں پڑ جانا۔ تو اعتکاف واجب کیا ہوتا ہے کہ نظر مانی تھی۔ اعتکاف مسنون جو ہوتا ہے وہ اخیر عشرے کا، رمضان المبارک کے پورے 10 دن اگر کوئی آدمی آخر عشرے کے اعتکاف کرے گا تو سنت والا اعتکاف ادا ہوگا۔ اور یہ اعتکاف کفایہ ہے، یعنی ہر محلے میں کچھ لوگوں کا بیٹھنا مسجد میں ضروری ہوتا ہے، ورنہ سارے محلے والے گنہگار ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیٹھے۔ ویسے تو جتنے لوگ زیادہ بیٹھے اتنا اچھا ہے، ہر مسلمان کو یہ ہونا چاہیے جذبہ کہ میں اعتکاف کیا کہہ رہے ہیں کہ بینک میں پارکنگ ہو رہی ہے، جمعہ کے موقع پر بینک کی پارکنگ الاؤ نہیں ہے، اس کی اجازت لی ہوئی نہیں ہے۔ بینک کی پارکنگ کی اجازت جو ہے وہ صرف تراویح کے لیے حاصل کی ہوئی ہے، اور ٹو کرا دیتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس لیے جو ہے پہلے اپنی گاڑیوں کو ہٹا لیجئے، بعد میں بیان سنیے یا بعد آ کے شریک ہو جائیے، ورنہ پھر بہت مہنگا پڑ جائے گا بیان۔ اب جمعہ مہنگا پڑ جائے گا یار، وہاں نماز پڑھنے گئے تھے وہ تو اتنا مہنگا جمعہ ہوتا ہے وہاں پہ، تو پھر تکلیف الگ ہو جائے گی۔ وہ ایک چکر چلتا ہے، گاڑی اٹھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ برائے مہربانی کوئی صاحب ادھر پارک نہ کریں، نہ تو چیز میں اور نہ یہ سامنے والا جو بینک ہے اس کا نام کیا ہے، کمرشل بینک ہے، اس میں دونوں میں بھی جمعہ کے وقت میں نہیں ہے لاؤ۔ تو اس لیے سنت والا اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ پورے اخیر کے 10 دن اعتکاف کرے آدمی، چھٹی لے لے، رخصت لے لے۔ بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ ان کو چھٹی ہے، وہ آلریڈی فرصت میں ہی ہیں، بڑے عمر کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو فرصت ہوتی ہے، نوجوانوں میں سے بھی بہت سے ہوتے ہیں ان کو فرصت ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ نے فرصت دی ہوئی ہے تو یہ بہت ہی گولڈن چانس ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی قدر کر لے اور اس کا اخیر عشرہ اللہ پاک کے دربار میں جا کے اپنے آپ کو ڈال دے کہ اللہ بخش دے۔ اور یہ تو تھیم ہی چل رہی ہے جہنم سے آزادی کی،
تو ساری دنیا والوں کو وہ جہنم سے آزاد کر رہے ہوں گے، جو اپنے گھر پہ پڑا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں گے کیا؟ اور جو اللہ کے گھر پہ پڑ جاتا ہے تو اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے. وہ معتکف جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. اعتکاف کا بیان بہت جگہ ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے. بڑی فضیلت ہے اس کی اعتکاف کی. اور ایک اعتکاف مستحب ہوتا ہے. اعتکاف مستحب جو ہے وہ آخر عشرے میں آپ جتنا بھی رکھ لیں یا اور دوسرے دنوں میں بھی رکھ لیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصطلاحی اعتکاف جو ہے وہ ایک دن سے کم کا نہیں ہوتا، کیونکہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے. اصل اعتکاف کمپلیٹ اعتکاف پورا ایک اصطلاحی جو ہوتا ہے وہ پورا کمپلیٹ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں روزہ بھی پایا جاتا ہے. اور امام محمد اور دوسرے حضرات کے پاس میں اعتکاف کی کوئی لمٹ نہیں ہے. مستحب اعتکاف کی تھوڑی دیر کے لیے آپ مسجد میں آئے ہیں تو جتنی دیر مسجد میں بیٹھے ہیں اتنی دیر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو اتنی دیر اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. دن بھر کا کر لیں گے تو دن کا مل جائے گا، رات بھر کا کر لیں گے تو رات بھر کا مل جائے گا. تو علماء نے فرمایا اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کم از کم کرے آدمی، پھر 3 دن کا کرے، پھر 4 دن کا، 5 دن کا، جتنا سہولت ہو. تو جن لوگوں کو 10 دن کی فرصت نہیں مل سکتی آخر عشرے کی، وہ 10 دن میں سے جتنے دن ان کو ٹائم مل جائے اتنا وہ آ کے مسجد میں اعتکاف کر لیں. بڑی فضیلت ہے میرے دوستو، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ المعتکف یعتکف الذنوب. معتکف تو اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے. کیونکہ اب ظاہر ہے کہ بہت مرتبہ نادانستہ غیر ارادی طور پر بھی بہت سے گناہوں میں ابتلا ہو جاتا ہے. لیکن معتکف مسجد میں آ کے پڑ جانے والا اس کے لیے کیا ہے، وہ تو بہت سے گناہوں سے بچ ہی جاتا ہے. اور میں نے جو حدیث آپ کو سنائی وہ بڑی عجیب ہے. حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرما رہے ہیں کہ منی اعتکاف یومن، جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کوئی دوسری غرض نہ ہو. یار میں اپنی زندگی کتنا لخ میں اپنا وقت گزار چکا ہوں، کتنی غفلت میں نے اپنی زندگی گزاری، کتنا میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں. میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلو ایک دن مسجد میں جا کے پڑھ جاتا ہوں، اور کوئی نیت نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کی نیت ہو. کیونکہ ذہنوں میں بہت سی نیتیں دنیا کی چل رہی ہوتی ہیں، وہ سب نہ ہو. کچھ کرے ہی نہیں، میرا کام بن جائے، وہ ہو جائے، جاب مل جائے، یا یہ ہو جائے، نوکری پیسے بڑھ جائیں، یا فلاں سے پھڈا ختم ہو جائے، یا بیوی خوش ہو جائے، یا اس نے ناراض ہو کے بھگا دیا ہو. ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہو، کوئی دوسری وجہ نہ ہو، بلکہ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے آدمی سوچے کہ میں ایک دن 24 گھنٹے تو کم از کم اللہ کے دربار میں جا کے پڑھ جاؤں. تو من اعتکف یومن، جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، اللہ پاک اس آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ فرما دیتے. ابعد ما بین الخافقین، اور ہر خندق زمین اور آسمان کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہوتی. زمین سے آسمان کی جو مسافت ہے، اندازہ فرمائیں کہ کتنی زیادہ مسافت ہے. ایک دن کے اعتکاف میں یہ بات ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے، نیت اس کی صحیح ہو، تو ایک دن کے اعتکاف سے اللہ پاک اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، جس کی ہر خندق زمین و آسمان سے زیادہ چوڑی ہے. اتنا زیادہ گیپ ہو جاتا ہے، آدمی اتنا دور ہو جاتا ہے جہنم سے. اور اگر اللہ پاک کسی کو پورے سنت والے اعتکاف کی توفیق دے دے 10 دن کی، تو اب اندازہ فرمائیے کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے. اس لیے یہ ایک عمل ہے، یہ عبادات کی ایک قسم ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، حج اور طواف جیسے یہ عبادتیں سالٹ، اور اعتکاف جو ہے نا وہ عبادت کی قسم ہے، خالص سالٹ عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے یہ. تو اس لیے میرے دوستو اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے خاص طور پر فرمایا کہ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. خاص فرماتا ہے کہ اعتکاف اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نصیحت کی تھی کہ میرے بندے میرے پاس آ کے اعتکاف کریں گے، ان کے لیے میرا گھر پاک صاف رہنا چاہیے. اور رمضان کے جہاں مسئلے بیان فرمائے گئے، خصوصیت سے وہاں فرمایا کہ لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تم اپنی بیویوں سے ان راتوں میں ملاقات نہیں کر سکتے جس میں تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں کے اندر.
قرآن پاک میں بھی اعتکاف کے باضابطہ فضیلت گویا بیان کی گئی. اس ضمن میں فضیلت ہی ہوئی تبھی تو اللہ پاک اس کو مقصوداً ذکر فرما رہے ہیں. اور احادیث مبارکہ میں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف فرماتے تھے رمضان میں، ایک دوسرا عمل بھی جاری رہتا تھا. اس میں سبھی کو پتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے مداورت قرآن پاک کا دور ہوتا تھا. جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے قرآن پاک. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں دور چلتا تھا. اسی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی بھی اہمیت ہے. علماء نے اسی لیے فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اعتکاف کیا، اعتکاف کے دن بھر زیادہ اوقات کے اندر ذکر اور تلاوت کے اندر اپنے کو مشغول رکھا تو زبان بھی محفوظ ہو گئی، آدمی بات چیت سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا زیادہ غیر ضروری، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سونے پہ بھی کنٹرول ہو گیا اور کھانے پینے پہ بھی کنٹرول ہو گیا روزے کی وجہ سے. تو جو پریپریشن ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف توجہ کے لیے تقریباً سب کمپلیٹ جمع ہو جاتا ہے ایک جگہ پر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رخ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہو جائے. ویسے اعتکاف کے جو مسائل ہیں وہ علماء کرام سے آپ کو معلوم ہو جائیں گے. اس کے بعد نزاکتیں اور باریکیاں. اور یہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے تو بہت ہی سہولت ہے کہ علماء کرام ہمیشہ رہتے ہیں، روزانہ ایک آدھ گھنٹہ ٹائم بھی دیتے ہیں. اعتکاف کرنے والوں کو سہولت ہے، اور جس کو جہاں سہولت ہے، جن مسجدوں سے لوگ رہتے ہیں قریب میں، وہاں اعتکاف فرما لے یا جہاں بھی اعتکاف کر لیں. بہرحال یہ ہے کہ اعتکاف کے ان کے اپنے پھر مسائل ہوتے ہیں کہ اس میں کرنا کیا ہے. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ مشغولیت پوری کی پوری، توجہ پوری اللہ کی طرف ہو. مگر ہم جس طرح کے جس ٹائپ کے لوگ ہیں، جس مزاج کے لوگ ہیں، جس انداز کے ہیں، وہ 70 رس کا جو صنم ہوتا ہے وہ نکلتے نکلتا ہے. تو اب ایک دم تھوڑی یکسوئی حاصل ہو جائے گی اللہ کی طرف. 10 دن کے لیے آ کے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے مشغولیت چاہتا ہے آدمی. تو بات چیت کر سکتے نہیں کر سکتے، اخبار پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، اور جناب والا کوئی اور چیز، کوئی کتاب وتاب کا مطالعہ کر سکتے نہیں کر سکتے. ایسی بہت سے سوالات آتے رہتے ہیں. کیا کرنا، پڑھے رہنا، سو جانا. ٹھیک ہے بھائی، سو جاؤ، کوئی مسئلے کی بات نہیں. کوئی کتاب وتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، اخبار وغیرہ بھی کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، بشرطے کہ تصویریں نہ ہو، کیونکہ تصویروں والی چیز نہیں لا سکتے آپ مسجد میں. تو اخبار ایسا نہیں آ سکتا. ایسا کوئی لٹریچر ہو، ایسی کوئی بک ہو، ایسی کوئی کتاب ہو، اس کی اجازت ہوتی ہے. تصویر جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. بہت لوگ یہ بات چلا رہے ہیں کہ تصویر جائز ہے. ایک تو بیچارے تقی عثمانی صاحب کا کندھا یوز کیا جاتا ہے. ہمیں اس کے کندھے پہ رکھ کے گولی چلانے سے کیا حاصل ہے؟ اپنے کو برائی کرنی ہے تو خود کرو. بیچارے مفتی صاحب کا سہارا کیوں؟ انہوں نے ایسا فتوا دیا ہوا. کوئی فتوا انہوں نے ایسا نہیں دیا. ان کی بات کا بتنگڑ بنایا ہے. مولویوں نے بھی بتنگڑ بنایا، غیر مولویوں نے بھی بتنگڑ بنایا. بالکل حرام ہے. فوٹو لینا بالکل حرام ہے، سیو کرنا بالکل حرام ہے. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ویب کیم میں سے اگر لائیو نظر آ رہا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. اس کا تکا کر دیا، اس کا بتنگڑ کر دیا کہ نہیں یہ جو ہے نا ڈیجیٹل جو ہوتا ہے یہ تصویر، ڈیجیٹل تصویر نہیں ہوتی. پولیس نہیں پکڑتی ڈیجیٹل کیمرے سے. آپ کی تصویر نہیں بتاتی یہ آپ کی ہوتی نہیں ہوتی، نکال کے دیے تو آپ کی نہیں دکھتی، گدھے کی دکھتی. کیا ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر نکال کے دیے تو گدھے کی دکھتی کہ آپ کی دکھتی؟ ساری دنیا منظور تسلیم کرتی ہے. بھائی یہ سب ترقی یافتہ شکلیں ہیں، یہ اس کی وجہ سے تھوڑی اجازت ہو جائے گی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کوئی ایسی کتاب لا نہیں دیکھتے مسجد میں جس میں تصویر چھپی ہوئی، چاہے وہ ڈیجیٹل کیمرے سے لائی ہو یا کسی اور جگہ سے چیز سے لائی ہوئی ہو. تو کیسے اجازت دے دی جائے گی ڈیجیٹل کیمرے سے تصویروں کی؟ اور جناب اس کی دعوتوں کی بن رہی ہے، شادیوں کی بن رہی ہے، پروگراموں کی بن رہی ہے، تفسیر قرآن کی بن رہی ہے، حدیث قرآن کی بن رہی ہے. جائز نہیں ہے. تفسیر پڑھنا دیکھنا بھی جائز نہیں ہوتا. دین کی بات سننا بھی تصویر لائیو یعنی ویڈیو وغیرہ کے اوپر جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے، ناجائز ہے. مووی وغیرہ کے اوپر اور ڈی وی ڈی وغیرہ کے اوپر ایسی تصویر والی چیز کے اوپر دین کی بات سننا ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈرینیج کے پائپ میں دودھ ڈال کے پینا. ناجائز چیز میں آپ ایک جائز کام کرنے کو جا رہے ہیں. اچھی چیز تھوڑی ہے. وہ سینک میں دودھ ڈال کے دیے تو پیتے، جو کھڈی ہے بیٹھنے کی اس میں دودھ ڈال کے کسی کو دیے تو پیتا. انہیں گوارا ہے اس کو، وہ ہے کیفیت اس کی. صحیح نہیں ہوتی وہ سب چیزیں. تو غرض یہ ہے کہ اعتکاف کے جو اپنے مسائل ہیں وہ علماء کرام سے معلوم کر لیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی بڑی سہولت رہے گی. غرض یہ ہے کہ یہ جو اخیر عشرہ ہے ہم قدردانی کا ہے، روزے کے اعتبار سے بھی، تراویح کے اعتبار سے بھی، قیام کے اعتبار سے بھی. قیام اللیل جو ہوتا ہے تراویح کے علاوہ وہ انفرادی ہوتا ہے. فقہ حنفی میں اجتماعی کی اجازت نہیں ہوتی، الگ الگ کرنے کا ہوتا ہے. اسی وجہ سے جہاں تہجد جماعتوں سے چلتی ہے وہاں ہم نہیں شریک ہونا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے اس میں ثواب. یعنی ہمارے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ پسندیدہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. غرض قدر کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اوقات گزاریں گے تو شب قدر بھی اللہ نے چاہت مل جائے گی. اور اگر مغرب مل گئی، عشاء مل گئی جماعت کے ساتھ، فجر مل گئی تو ضائع ہونے سے تو بچ جائے گی. رات ہماری پوری ضائع ہونے سے تو بچ جائے گی. اور آج کل رات ہی چھوٹی ہے،
اس کے بعد تھوڑا بہت اور پڑھنے پڑھانے کا کچھ موقع مل گیا تو بس مزے ہیں ہمارے. ایک رات اگر مل گئی وہ شب قدر تو ایک عمر مل گئی. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس لیے اس کو تلاش کرنا ہے خاص اصل میں. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک نصیب فرما دے اور اس کی قدر کروا دے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھ لی پڑھ لیجیے.